بالعالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ مومنین کرام، مختلف پروگراموں میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے، فقہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نجس چیز کو کھانا حرام ہے۔ نجس چیز کو کھانے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ اس کے گناہگار ہونے کے علاوہ اس کے کچھ اور قدرتی اثرات بھی ہوتے ہیں، کچھ اور نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اذا اردت ان تستجاب من اراد ان یستجاب دعوته فلیطب مکسبہ ومطعمہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، اسے چاہیے کہ کوئی جائز آمدنی کا ذریعہ اختیار کرے، ناجائز آمدنی کا ذریعہ اختیار نہ کرے۔ سودی کاروبار ہے، رشوت وغیرہ لیتا ہے، یا کوئی اور منشیات وغیرہ کا کاروبار نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ 100% حلال کی کمائی بھی ہو، تو کما کے کھانے پینے کی چیزیں جو گھر بندہ لاتا ہے ان کو پاک ہونا چاہیے، اور یہ مسئلہ بہت دفعہ بیان کیا گیا، اور ابھی مومنین استفسار بھی کر رہے ہیں، وضاحت مانگ رہے ہیں کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یہ مسئلہ یعنی معلوم ہونا چاہیے بطور تمہید، جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرتے وقت ذبح کے نتیجے میں جو خون نکلتا ہے، جس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، وہ ناپاک ہے۔ یہ جتنا خون نکلتا ہے وہ اس کو نکلنے دیں، اور پھر وہ خون نکلتے وقت ظاہر ہے وہ اس کی گردن جو کٹی ہوتی ہے وہ ساری اسی ناپاک خون سے آلودہ ہوتی ہے۔ دیہاتوں میں بعض مسائل سے آگاہ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ذبح کرنے کے بعد پھر اس جگہ کو پاک کرتے ہیں، اب وہ جاری پانی سے یا قلیل پانی سے اس جگہ کو پاک کرتے ہیں۔ پاک کرنے کے بعد اس کے پیٹ کے اندر جو خون رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ ایک جگہ خون اگر پیٹ میں جمع ہے تو اس کا پینا تو حرام ہے، جس طرح مٹی کھانا حرام ہے، لیکن اس کو اگر آپ کا ہاتھ لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ تو لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے، خصوصاً شہروں میں یہ بڑے تھوک کے حساب سے جانور ذبح ہوتے ہیں، گائے، بھینس، اور یہ پتہ نہیں بیل یا بھیڑ بکری وغیرہ، یا جو ہے نا وہ مرغی، ان کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد وہ جو ذبح کے دوران خون نکلتا تھا، وہ جہاں جہاں بھی وہ لگا ہوتا ہے اس کو پاک نہیں کرتے، اور پاک کیے بغیر اس کے جو ہے نا وہ اس کی کھال اتار کے اس کی پیس بنا دیے جاتے ہیں، اسی خونالود ہاتھوں سے اس کی بوٹیاں بناتا ہے، اور جب آپ شاپر میں ڈال کر لے آتے ہیں تو وہ بوٹیاں جو ہے نا وہ ناپاک ہوتی ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو پاک ہونے کے قابل ہے۔ وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ کپڑا ہے یا فرش ہے، تو جب کوئی نجاست اس کے اوپر گرے تو اس کے اندر تک وہ نجاست سرایت کر جاتی ہے، اندر تک چلی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اندر تک سرایت نہیں کرتی، ہمارے ہاتھ کو خون لگ جائے وہ اندر تک سرایت وہ نہیں کرتا، اوپر کی سطح جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح برتن ہے، آپ کے اسٹیل کے برتن ہیں، پلاسٹک کے برتن ہیں، تانبے کے برتن ہیں، پیتل کے، یہ ان کے اندر نجاست جو ہے وہ سرایت نہیں کرتی، وہ بس اوپر کی سطح اس کی نجس ہوتی ہے۔ اسی طرح گوشت بھی ایسا ہے، گوشت کی بوٹیاں جو ہے وہ نجاست اس کے اندر سرایت نہیں کرتی ہے، لہٰذا اس کے اوپر کی سطح کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس کو پاک نہ کرے اور خاتون خانہ کو اس کے پاک کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو تو جو سالن پکائے گی، کھانا پکائے گی، وہ سارا کا سارا وہ سالن وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اور ناپاک ہونے کے نتیجے میں یا ان کا نقصان یہ ہے کہ اب اگر انسان کو پتہ ہو کہ یہ چیز ناپاک ہے پھر بھی کھائے تو اس کے دو نقصان ہیں۔ ایک تو بندہ گناہگار ہوتا ہے، حرام کھانا، نجس کھانا حرام ہے، گناہگار ہوتا ہے بندہ، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔
اور اگر اس کو معلوم نہ ہو کہ یہ ناپاک ہے اور وہ کھا لے، پاک سمجھ کے کھا لے، اب وہ متوجہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ایک نجس لقمہ تو اس کے حلق سے اتر گیا ہے، اس کا جو ہے قدرتی اثر یہ ہے کہ امام کے فرمان کے مطابق انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہذا تمام خواتین کو یہ جو مارکیٹ سے قصائص ہے یا مرغیوں والوں سے جو مرغی کا گوشت اور بوٹیاں لاتے ہیں پیس بنوا کے، ان کو پاک کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ مثلا وہ ایک ٹب کے اندر پانی ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ بوٹیوں کو ڈال دیا جاتا ہے اور بس ان کو ہاتھ سے جو ہے نا وہ ہلا کے نکال کے دیگچی میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ جبکہ اگر ٹب کے اندر پانی پڑا ہوا ہو پہلے سے، اس کے اندر جیسے ہی آپ پہلی بوٹی ڈالیں گے جو ناپاک ہے، وہ ٹب کا پانی سارا ناپاک ہو جائے گا، ٹب کا پانی ناپاک ہو جائے گا کیونکہ ابھی یہ آلودہ ہے۔ لہٰذا اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مثلا اپنے کچن میں اس کو خاتون پاک کرنا چاہتی ہیں، اور ظاہر ہے اوپر چھت پر جو ہے عام طور پر ٹینکی ہوتی ہے اور وہاں سے پائپوں کے ذریعے پانی آتا ہے، تو سب سے پہلا آپ یہ کام کریں کہ کسی برتن میں، دیگچے میں وہ گوشت کی بوٹیاں ڈالیں اور ان کو ملے، یعنی ان کو ہاتھ واتھ کریں تاکہ وہ جو خون جم گیا ہے وہ حل ہو جائے، اور اس کو اس طرح جو ہے نا وہ گرا دیں، یعنی گوشت کی بوٹی پر جو ہے وہ ایک معمولی بھی خون کا جو ہے نا وہ ذرہ جو ہے نا وہ نہ رہے۔ عین نجاست جو کہ خون ہے اس کو زائل کرنے کے بعد، اس کو دور کرنے کے بعد جاری پانی میں ایک دفعہ بھی بوٹی کو دھوئیں گے تو وہ بوٹی پاک ہو جائے گی، اور اگر لوٹے پانی سے اگر دھونا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے عین نجاست کو دور کرنے کے بعد احتیاط کے طور پر 2 دفعہ بھی لوٹے سے پانی ڈالیں تو یہ پاک ہو جائے گی۔ اب یہ 2 دفعہ 3 دفعہ وہ تسلی کے لیے وہ بے شک کریں، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ ٹپ میں ان کو نہ ڈالیں، ٹپ میں ڈال کے اور وہیں ان کو نچوڑ کے باہر نکالیں، وہ تو یقیناً جو ہے نا وہ ناپاک ہوگی بوٹیاں، اور سالہ جو ہے نا وہ سالن ناپاک ہو جائے گا، سارے گھر والے جو ہے نا وہ ناپاک کھانا کھائیں گے، اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ یہ طریقہ جو ہے نا وہ ہماری خواتین کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس طریقے کے مطابق آئندہ گھر میں آنے والا جو گوشت ہے اس کو پاک کریں گی۔